میرے عزیزوں، ہم کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، چاہے ہم کسی دفتر میں ہوں، اسکول میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں یا کسی فیکٹری میں، ہم کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم خادم کی حیثیت سے جی رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم کیسے خادم ہیں؟ ہم کیسی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ آج ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے سلسلہ وار پیغامات میں سے متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے 25ویں آیات تک سیکھیں گے۔ ہمیں یسوع کی طرح زبردست خدمت سر انجام دینی چاہیے۔ ہمیں یسوع مسیح کی طرح زبردست خدمت سر انجام دینی چاہیے۔ یسوع مسیح کامل خادم تھے، سچے اور زبردست خادم تھے۔ یسوع کی خدمت خدا کے رحم سے بھرے دل، اس کے کلام کے اختیار اور اس کی حضوری کی شفا بخش اور بحال کرنے والی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یسوع زمین پر حقیقت میں کیا کرتے تھے، تو متی کی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 23ویں آیت سے 25ویں آیت اس کا ایک واضح خلاصہ پیش کرتا ہے۔ پہاڑی واز سے پہلے مقدس متی یسوع کی خدمت کا ایک زبردست نقشہ کھینچتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج یسوع سے ملاقات کی بلاہٹ ہے۔ اس پیغام میں پہلا نقطہ جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے یسوع نے کلام کی منادی کی۔ یسوع نے کلام کی منادی کی۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت بخشے۔ پہلی بات جو اس نقطے کے تحت ہم سیکھتے ہیں وہ ہے تعلیم دینا اور منادی کرنا۔ یسوع عبادت خانوں میں تعلیم دیتے تھے۔ وہ کلام مقدس کو صاف اور واضح انداز میں سمجھاتے تھے۔ وہ تمثیلوں کے ذریعہ سے سمجھاتے تھے تاکہ عام فہم لوگ یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھ سکیں۔ وہ صرف اچھا مشورہ نہیں بلکہ بادشاہی کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ یہ نجات کی خبر تھی، امید کی صدا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 43ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ یسوع مسیح خوشخبری کا کلام سنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی خدمت کا نقطہ عروج ان کو بادشاہی کا کلام سنانا تھا۔ خدا کی بادشاہی کا مطلب ہے کہ خدا کی حکمرانی دنیا میں داخل ہو رہی ہے، خود یسوع بادشاہ کی صورت میں۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، جس طرح ایک لائٹ ہاؤس طوفان سے بحث نہیں کرتا، صرف روشنی دیتا ہے، ایسے ہی یسوع بحث کرنے نہیں آئے بلکہ سچائی کو ظاہر کرنے آئے، اور یہ سچائی لوگوں کو آزاد کرتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔
मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है आजादी के लिए कि हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, ताकि सच्चाई हमें आजाद करे, ताकि हम आजाद होकर सच्ची खिदमत को सरअंजाम दे सकें। मेरे अजीजों, हमारे लिए क्या है? क्या हम यस्सु के कलाम को खुले दिल से कबूल कर रहे हैं? क्या हम खुशखबरी को जानते हैं या बस कभी कभार सुनते हैं? जैसे यस्सु ने सिखाया, हमें भी बुलाया गया है कि दूसरों को तालीम दें, दूसरों को बादशाही की खुशखबरी बांटें, ताकि लोग सुने और यस्सु के खुशखबरी के पैगाम को कबूल करें और वो बादशाही में शामिल हो जाएं, अबदी हलाकत से बच जाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। मेरे अजीजों, हमने सीखा है कि यस्सु कलाम की मनादी करते थे। जब यस्सु ने मुझे और आपको बुलाया है ताकि हम उसकी पैरवी करें, तो हमें चाहिए कि हम उसके कलाम की मनादी करें, उसके खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया सुने, यीशु मसीह पर ईमान लाए, अबदी हलाकत से बच जाए और हमेशा की जिंदगी की वारिस बने। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शौक के साथ इस चैनल को देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।